بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ بہت نیک سیرت اور بلند کردار نوجوان تھے۔ حضرت آمنہ اپنے نیک شوہر کی طرح نہایت بلند اخلاق کی خاتون تھیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب مشہور قبیلہ قریش کے معزز سردار بھی تھے اور مکہ شہر کے رئیس بھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد اور والدہ دونوں اطراف سے اعلیٰ خاندانی اوصاف اور اچھی شہرت میں پروان چڑھے۔ اس زمانے کے عرب میں دستور تھا کہ شادی کے بعد 3 دن تک اپنی محترم بیوی آمنہ کے گھر ٹھہرے رہے۔ آمنہ بیوی کو ساتھ لے کر اپنے آبائی گھر لوٹے۔ کچھ عرصہ بعد تجارت کے سلسلے میں آپ کو شام جانا پڑا۔ واپسی پر چند ماہ سفر میں رہنے کے بعد آپ مکہ لوٹتے ہوئے مدینہ ٹھہرے تو بیمار پڑ گئے۔ یہ علالت جان لیوا ثابت ہوئی اور آپ انتقال فرما گئے۔ آپ کو مدینہ ہی میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو آپ کے گھر کہرام مچ گیا۔ سیدہ آمنہ کی یہی خوش بختی کیا کم تھی کہ انہیں حضرت عبداللہ جیسا مثالی شوہر ملا تھا کہ اس پر مزید سعادت یہ حاصل ہو گئی کہ ان کا بطن اطہر قرارگاہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا۔ یہ حمل اس طرح کا حمل نہ تھا جیسے عموماً ہوتا ہے، بلکہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا کا سب سے انوکھا اور منفرد حمل تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں۔ ایک روز میں خواب اور بیداری کے بین بین تھی کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمنہ تجھے علم ہوا ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ پھر اس نے بتایا، تم حاملہ ہو اور تیرے بطن میں اس امت کا سردار اور نبی تشریف فرما ہوا ہے۔ جو جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سوموار کا دن تھا۔ فرماتی ہیں کہ حمل کے ایام بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تھی وہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا، یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ بیان کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ جس وقت میرے حمل کو 6 مہینے گزر گئے، کوئی آنے والا میرے پاس خواب میں آیا اور مجھ سے کہا، اے آمنہ، تم خیر العالمین کے ساتھ حاملہ ہو۔ جس وقت اسے جنو تو اس کا نام محمد رکھو اور اپنے اس امر کو چھپائے رکھو۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 قبل آپ کا نام محمد رکھا۔ علامہ معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے مگر بچپن ہی میں فوت ہو جاتا ہے، مجھے اس سلسلہ میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دفعہ جب تجھے حمل ہو جائے تو ارادہ کر لینا کہ بچے کا نام محمد رکھے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ بچہ لمبی عمر پائے گا اور اس کی نسل میں برکت ہوگی۔ وہ کہتی ہیں، میں نے ایسا ہی کیا، میرا وہ بچہ زندہ رہا اور کثیر تعداد میں صاحب اولاد ہوا۔ ابو نعیم بریدہ رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا کہ ان سے کہا گیا، تم خیر البریہ اور سید المرسلین سے حاملہ ہو، لہذا جب تمہارے بطن سے ولادت ہو تو ان کا نام احمد اور محمد رکھنا اور اس تختی کو ان کے گلے میں لٹکا دینا۔ پھر جب میں بیدار ہوئی تو میرے سرہانے ایک تختی موجود تھی جس پر لکھا تھا، میں پناہ مانگتا ہوں وحدہ لا شریک کی ہر حاسد کے شر سے، ہر بھٹکی مخلوق سے، کھڑی ہو یا بیٹھی ہو، جو سیدھی راہ پر سے ہٹی ہوئی ہو اور فساد کے لیے کوشاں ہے، اور پناہ مانگتا ہوں ہر پھونکنے اور گرہ لگانے والے سے اور اس مردود مخلوق سے جو لوگوں کی گزرگاہوں پر گات لگائے بیٹھی ہے۔ آگے یہ لکھا تھا کہ میں اس بچے کو خدائے برتر کی پناہ میں دیتا ہوں اور اسی کے دست زبردست و نہاں کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ دست خدا ان پر غالب ہے اور پردہ الہی ان کے آگے ہے تو تا ابد کسی حال میں انہیں نقصان نہ پہنچے گا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ حضرت آمنہ کہتی تھی کہ میں نے زمانہ حمل میں کسی طرح کی تکلیف اور گرانی برداشت نہیں کی۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی تو اس وقت یہ دیکھا
کہ گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ بی بی آمنہ ایام حمل میں جب راستہ چلتی تھی، جو پتھر ان کے قدموں میں آتا وہ موم کی طرح نہایت نرم ہو جاتا۔ یہ سب کچھ برکت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ پتھروں کے موم ہو جانے میں اشارہ تھا، اے آمنہ، تمہارے حمل میں وہ نبی تشریف رکھتے ہیں جو پتھروں جیسے سنگ دلوں کٹے کافروں کو موم بنا کر دائرہ اسلام میں داخل کریں گے۔ آپ کے خلق عظیم کی تاثیر ایام حمل میں ثابت ہو چکی تھی۔ جب بی بی آمنہ کسی کنویں سے پانی بھرنا چاہتی تو فوراً کنویں کی تہہ سے پانی نکل کر آپ کے قدموں میں بہنے لگتا، پھر بلا تکلف جس قدر چاہتی بھر لیتی۔ جب آپ وہاں سے تشریف لے جاتی، پانی کنویں کا اپنی جگہ اتر جاتا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب آپ کی والدہ کو حمل کے دنوں میں پانی کھینچنے کی مشقت سے بچایا اور کنویں کی تہہ سے پانی باہر نکال کر آپ کے پیروں میں بہایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی پیروی کریں گے، انہیں ہر طرح کی موت اور قبر اور حشر کی تکلیفوں سے بچایا جائے گا۔ یہی مطلب ہے حدیث میں آیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والوں کو نہ قبر میں تکلیف ہوگی نہ حشر میں، انہیں بلا مشقت اور بلا دقت جنت ملے گی، جس طرح ایام حمل میں بی بی آمنہ کو کنویں کا پانی بلا مشقت ملا۔